دوستو دور حاضر میں رشتوں میں فاصلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ان فاصلوں کو کیسے کم کیا جائے، کیسے ہم دوسروں کو اپنا بنا لیں، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ایک کہانی کے ساتھ اور چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے ایک استاد اور اس کی کلاس کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ایک استاد صاحب کلاس میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں اور اپنے طلبہ سے سوال کرتے ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر چیختے کیوں ہیں؟ طلباء نے کچھ وقت ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگے۔ پھر ایک طالب علم نے استاد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سر میرے نزدیک ہم اپنا سکون کھو دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چیخنا پڑتا ہے۔ شاگرد کا جواب سنتے ہی استاد صاحب نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ فرماتے ہیں لیکن جب دوسرا آدمی ہمارے قریب ہی بیٹھا ہوتا ہے پھر چیخنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا ہم اس سے ہلکی آواز میں بات نہیں کر سکتے؟ چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ استاد کے ان سوالوں نے طلباء کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شاگردوں نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی لیکن اپنے استاد کو مطمئن نہ کر سکے۔ آخر کار استاد نے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں۔ در حقیقت غصہ ایک فعل نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں ہمارا دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کے درمیان گہرے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ فاصلے آہستہ آہستہ گہری کھائیوں اور ویرانوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جن کو عبور کرنے کے بارے میں ہم اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پار کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ تعلق اپنی موت مر جاتے ہیں۔ ہاں، جب یہ فاصلے اپنی ابتدائی سطح پر ہوتے ہیں تو ہم کچھ حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں اور اس کے لیے ہمیں چیخنا پڑتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی آواز سن سکیں۔ اب جیسے جیسے یہ غصہ بڑھتا ہے فاصلے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آواز اونچی ہی ہوتی چلی جاتی ہے اور کوشش کرنا پڑتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس فاصلے کو کم کر لیا جائے۔ سب شاگردوں کو جواب تو سمجھ آ ہی چکا تھا لیکن استاد محترم کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ نیا بتانے اور سکھانے کی چمک تھی۔ چنانچہ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے شاگردوں، فاصلہ کم کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چیخنا نہیں چاہیے۔ جب ہم چیختے ہیں جواب میں بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی باز گشت کو دونوں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آواز نیچی رکھو، آواز کم کرو کہہ کر ایک دوسرے کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ وہ باتیں جو کہہ کر ختم ہونا چاہیے تھیں وہ آگ کی چنگاری کی طرح کہیں دب جاتی ہیں اور تعلق، غم، ناراضگی، نفرت، سوچ بدلہ، انتقام کے ان عناصر کی لکڑیوں پر جلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر استاد محترم نے کہا، اب اس کا متضاد سوچو، کیا ہوتا ہے جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے پر چلاتے نہیں ہیں بلکہ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل قریب ہوتے ہیں۔ دوستو، استاد صاحب نے شاگردوں کو چند حکمت کی باتیں بتائیں جو فاصلوں کو کم کرتی ہیں یا فاصلوں کو بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ آئیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استاد صاحب نے سب سے پہلی بات بتائی کہ جتنا اچھا تعلق ہے اتنے ہی اچھے سے احسان پر شکریہ اور غلطی پر معذرت کیا کرو۔ برداشت کرنا سیکھو۔ غلطیاں دفن کرنے کے لیے اپنے دل میں ایک قبر بھی بنا لو۔ گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ بہترین کرو۔ عیب تنہائی میں اس شخص کے منہ پر بتاؤ اور تعریف عدم موجودگی میں کیا کرو اور خالص تعریف کیا کرو۔ ملاقات کا آغاز دعا سے کیا کرو اور اختتام بھی دعا سے کیا کرو۔ خوبیوں اور اچھائیوں کی حوصلہ افزائی کیا کرو اور برائیوں اور بری عادات سے روکنے اور حوصلہ شکنی کیا کرو۔ مل کر کامیابی کا سفر طے کیا کرو۔ زندگی میں مل کر کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کیا کرو۔
किसी दूसरे से कोई भी बात सुनकर फौरन बदगुमान ना हो जाया करो और ना ही फौरन उस शख्स के बारे में अपनी राय कायम कर लिया करो। झूठ मत बोलना और मशवरा खालिस देना, ये वो बातें उस्ताद ने अपने शागिर्द को बताई जिससे फासलों को कम किया जा सकता है। यही वह बातें आपको जुदाई से बचाएंगी। इन पर अमल आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आने ही नहीं देगा आपको चीख कर बोलना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।